سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. پھر ایک اور اختلاف ان کی تعداد کے بارے میں. اس کا حل کیا بتایا گیا؟ کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعلیم دی گئی؟ قل ربی اعلم بعدتہم. وہی بات کی جو اصحاب کہف نے کی تھی جب ان کے درمیان کتنے دن رہے پر اختلاف ہو رہا تھا. ربی اعلم بعدتہم. پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا. ما یعلمہم الا قلیل اور فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا. اور ان سے بحث مت کرو مگر سرسری بات کافی ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ نہیں کرنا چاہتے اختلاف, آپ نہیں ایسی بحث کرنا چاہتے تعداد وغیرہ کے سلسلے میں, لیکن لوگ زیادہ تر ایسی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ وظیفہ پڑھے تو کتنی دفعہ پڑھے, تعداد میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اس پر بھی میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی تھی, فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, مراء کے بارے میں. ابھی میں آگے ذرا سبق پورے کر لوں پھر پوچھتی ہوں آپ سے. ولا تستفت فیہم منہم احدا. جی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے کہ میں یہ سب کچھ کر لوں گا, بلکہ انشاءاللہ کہنا ضروری. کیا انشاءاللہ کا مذاق اڑانا جائز ہے؟ بہت سے لوگ ناسمجھی میں انشاءاللہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ کیا صرف زبانی بولنے کا نام ہے, یا اس میں کوئی دل بھی شامل ہونا چاہیے, نیت اور ارادہ بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ وعدے توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, یا بدنیتی پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے. پھر اختلاف کس کے بارے میں تھا؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. پھر تعداد, سالوں کی تعداد. حل کیا تھا؟ ایسے اختلاف میں کیا کریں؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. تو مراء کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی چیز؟ انہوں نے ایک بک پڑھی فقہ السنہ. اس کا صحیح پروننسیشن ہے فقہ السنہ. اوکے, یہ بہت سے لوگ فقہ کہتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں کہتے. فقہ کیا ہے لفظ؟ فقہ. ہماری ہاں نہیں نکلتی اس لیے پھر فقہ رہ جاتی ہے. تو فقہ کوشش کیجیے, ہاں بھی اللہ نے کی. ہاں فقہ السنہ. جی کس کی تھی فقہ السنہ؟ عاصم علی الحداد کی. اب دیکھیے کہ ہمارے دین کو اگر چند چیزوں میں تقسیم کر لیا جائے نا, تو نمبر 1 ہے عقیدہ. عقیدہ جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ عقیدے کے اختلاف کی بنا پر تو پھر قوم اور ملت کا اختلاف ہو جاتا ہے. انسان مسلم اور کافر کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے. کسی کو اختلاف ہے کہ اللہ ایک ہے, اگر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بات ہی ختم, پھر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. کسی کو اختلاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یا نہیں, اگر کسی کو یہ اختلاف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بات ہی ختم. فرشتوں کا وجود, اختلاف ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں فرشتے, ہم نے کہاں سے دیکھے. کیا جا سکتا ہے اختلاف؟ کیا آپ کو امام مالک کہتے ہیں فرشتے ہیں, شافعی کہتے ہیں فرشتے نہیں؟ کبھی ایسا سنا آپ نے؟ کوئی اختلاف نہیں. پھر اس کے بعد آخرت میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. روحانی ہے یا جسمانی؟ ایک کا خیال ہے روحانی اور ایک کا خیال ہے جسمانی ہے. کر سکتے اختلاف؟ نہیں. وہ کر رہے تھے نا, تو وہ اللہ نے اختلاف ختم کر دیا. یہ چند امور ایسے ہیں یعنی ایمان اور عقیدے سے متعلق کہ جن میں کسی قسم کا اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا. ائمہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری ہے قسم عبادات کی. عبادات میں بھی جو فرض عبادات ہیں, مثلاً کیا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان کی فرضیت میں فرض کہہ رہی ہوں. مثلاً کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ظہر کی نماز فرض نہیں, صرف فجر اور عشاء فرض ہے. فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز فرض. اول یہ کہ اس کے فرض ہونے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا دل چاہے تو نماز پڑھ لو, نہیں دل چاہتا تو نہ پڑھو. یہ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کوئی اختلاف نہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ روزہ فرض نہیں, چاہے تو رکھ لو چاہے تو نہ رکھو؟ نہیں. زکوٰۃ, حج, نہیں, کوئی اختلاف نہیں.
اس میں شرائط ہیں کہ کس پر فرض ہے اور کس پہ نہیں، لیکن یہ فرض عبادات ہیں. پھر ان کے جو اوقات ہیں، لیکن صرف چند جزیات میں اختلاف ہے. جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ ایک کے نزدیک بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ تھی، دوسرے کے نزدیک نہیں، لیکن اس بنا پر انہوں نے اپنی مسجدیں اور مصلے الگ نہیں کیے اور نہ الگ الگ امام کھڑے ہوئے، بلکہ کیا کیا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. بس علمی اختلاف تھا، لیکن تعلقات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا ان کے درمیان. امام مالک اور امام شافعی کے درمیان باہم محبت تھی، بہت تھی. اگرچہ دونوں کا الگ الگ مسلک تھا، علمی اختلاف تھا، لیکن دلوں میں اختلاف نہیں تھا. ایک بات یاد رکھیے کہ سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، حقائق میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی چیز کی سمجھ کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں بھلائی ہے، کیونکہ اس سے معاملے کے کئی رخ سامنے آتے ہیں. لیکن کون سا اختلاف برا ہے؟ جو دلوں میں ہوتا ہے، دلوں کا پھٹنا، دلوں کا مختلف ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صفوں کو برابر رکھنے کا حکم دیا کہ اگر اس میں آگے پیچھے ہوئے تو کیا ہوگا؟ فَتَخْتَلِفْ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا. اور جب دل پھٹتے ہیں اور دلوں میں اختلاف آتا ہے تو پھر دین کا نقصان ہوتا ہے. کتنا حدیث بتائیے نا، کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ دین کو مونڈ دینے والی بات ہے. تو فقہی امور میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی جزیات میں اختلاف. جزیات کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹیلز، اصول میں نہیں، فروع میں. اصول کیا ہوتا ہے؟ اصل. اور فروع کیا ہوتا ہے؟ اس کی برانچز. کہ مثلا ہاتھ اوپر نیچے کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے میں، آمین کہنے یا نہ کہنے میں، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جھگڑا ہونے کا بیان صحیح بخاری 2410 ریفرنس ہے. ہم سے ابو ولید الولید نے بیان کیا، جی. ہم سے شیبہ نے بیان کیا کہ عبد المالک بن میسرہ نے مجھے خبر دی اور کہا کہ میں نے نزار بن سمرہ سے سنا، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کے خلاف سنا تھا، اس لیے میں اس کا ہاتھ تھام کر آپ کی خدمت میں لے گیا. آپ نے میرا اعتراض سن کر فرمایا کہ تم دونوں درست پڑھتے ہو. شیبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہی تباہ ہو گئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی قرأت یعنی ریڈنگ میں زبر زیر میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، معنی میں وسعت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں جیسے ایک مصدر ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ زبر سے شروع ہوتا ہے، بعض اوقات زیر سے شروع ہوتا ہے. اور دونوں جیسے کل ہی میں نے بتایا، تلا یتلو تلون بھی آتا ہے اور تلا یتلو تلاوتن بھی آتا ہے. تلاوت ہو تو پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، اقرا کے معنی میں آتا ہے، اور تلون ہو تو فالو کرنے کے معنی میں، اتباع کا معنی میں آتا ہے. تب اس سے کیا ہے؟ یہ زبان کی وسعت ہے، یہ وسعت ہے، یہ اختلاف نہیں. اختلاف کب ہوگا؟ جب آپ اڑ جائیں اس پر کہ نہیں تلون ہی کہنا ہے، اور دوسرا اڑ جائے نہیں تلاوت نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر بات خراب ہوگی. پھر وہ دین کی جو وسعت ہے وہ آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے، اس کا حسن آپ نہیں دیکھ پائیں گے. آپ نے کہاں سے ڈھونڈی، کیا پڑھا؟ کتاب فی الخصومات. ہاں اب روایت کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس میں ٹائم بہت لگ رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ابو ہریرہ سے انہوں نے کہا ایک مسلمان اور ایک یہودی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الفخار نے آپس میں گالی گلوچ کی. مسلمان نے کہا قسم اس کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان پر بزرگی دی. یہودی نے کہا قسم اس کی جس نے موسیٰ کو سارے جہان پر بزرگی دی. یہ سن کر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا، یہودی کو ایک تھپڑ لگایا. یہودی روتا پیٹا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور جو کچھ حال اس کا اور مسلمان کا گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان کو بلا بھیجا اور دریافت کیا، اس نے سارا حال عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو، قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے مجھ کو ہوش آئے گا. میں کیا دیکھوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونا تھامے کھڑے ہیں. اب میں نہیں جانتا کہ وہ بھی بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ان لوگوں میں ہیں جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنا رکھا ہے.
وہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی. وہی معاملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے اس کو سالو کر دیا. جی آپ نے کہاں سے پڑھی حدیث؟ میرے حدیث میں یہ واقعہ دوسرا خلق قرآن جو ہوا تھا نا معاملہ محبت کا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. ہاں. تو ایک اس میں مناظرہ پھر ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے پھر آگے کہا تھا کہ جس بات کی طرف اللہ کے رسول نے دعوت دی اور نہ خلفائے راشدین نے، تم لوگوں کو اس کی طرف کیسے دعوت دیتے ہو اور اسے منوانے کے لیے زبردستی سے کیسے کام دیتے ہو. یہ دو ہی باتیں ہیں. پھر ایک تو یہ کہ جلیل القدر ہستیوں کو ایسے مسئلے کا علم تھا لیکن انہوں نے سکوت اختیار کیا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سکوت اختیار کریں. نمبر 2، اگر تم کہتے ہو کہ ان کو علم نہ تھا تو اے گستاخ ابن گستاخ، ذرا سوچ، جس بات کا علم اللہ کے رسول کو تھا اور نہ خلفائے راشدین کو ہوا تو تمہیں کیسے اس کا علم ہو گیا؟ تو جو واقف بلا تھے تو وہ یہی پھر بار بار دہراتے تھے کہ اگر اللہ کو علم نہیں تھا، رسول کو علم نہیں تھا، تو یہ پھر اس کا تجھے کیسے؟ بالکل، اصل ٹروتھ تو اللہ کے پاس ہے نا. اور آج ہم نے پڑھنا بھی یہی انشاءاللہ. انٹرسٹنگ، ماشاءاللہ. آپ سب نے کچھ کچھ ریسرچ کی، کتنے مائنڈ کٹھے ہو گئے نا، کتنی ڈفرنٹ مزے کی باتیں سننے کو ملی. آپ کیا کہتی ہیں؟ اس میں مجھے ہمیشہ جب بھی اختلاف ہوتے تو ایک آیت سورۃ فرقان کی مجھے یاد آتی ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. کیا مطلب اس کا؟ اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور اللہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اب تمہارا رب دیکھنے والا. تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، بس بات ختم. جی آپ نے کہاں سے پڑھا اور کیا پڑھا؟ آیت ہے، حدیث ہے، کیا ہے؟ گڈ. حدیث ہے جامع ترمذی سے. بات تکرار کرنے کے بیان میں روایت انس بن مالک سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے چھوڑ دیا جھگڑا اور تکرار کرنا اور وہ باطل تھا، بنایا جائے گا اس کے لیے ایک مکان کنارہ جنت میں، اور جس نے چھوڑا جھگڑا اور وہ حق پر تھا، بنایا جائے گا اس کے لیے ایک گھر جنت کے بیچ میں، اور جس نے اپنے خلق اچھے کیے، بنایا جائے گا اس کے لیے ایک گھر اعلیٰ جنت میں. واہ، تو کہاں چاہیے؟ اعلیٰ جنت میں. اور وہ کیسے ملتا ہے؟ کس سے؟ اعلیٰ خلق سے، اعلیٰ اخلاق سے. تو اعلیٰ اخلاق میں کیا چیز آئے گی پھر؟ پہلا ہے کہ جس نے باطل جھگڑا چھوڑ دیا تو وہ جنت کے کنارے پہ بن گیا اس کا، اور حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا وہ جنت کے بیچ میں، اور خلق اچھے کیے، اخلاق اچھا ہوا. اور اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ وافو وصفہ، عفو درگزر، ولیتلطف، اور دیگر کوالٹیز ہیں. گڈ. اور کوئی؟ اوکے ٹھیک ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گواہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، رسول اللہ، آدمی لڑتا ہے دودھ کے لیے، اور آدمی لڑتا ہے نام کے لیے، اور آدمی لڑتا ہے اپنا مرتبہ دکھانے کو، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لڑے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو اللہ کی راہ میں ہے. یہ بہت بڑے جھگڑے یعنی جنگ وغیرہ کے موت کے موقع پر خاص طور پر کہ جب دشمنوں سے بھی جنگ ہو تو اس میں بھی اپنی ذات بیچ میں نہ ہو، نام بری دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ ہی کی خاطر ہو. ٹھیک ہے، چلیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. یہ ہے اچھا اخلاق. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کو الگ لکھ کے کہیں لگا دینا چاہیے، کیونکہ ہم سب سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو پھر دعا کر دینی چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری غلطی معاف ہو جائے گی. ماضی کے تکلیف دہ واقعات کو یاد رکھنا دراصل کیا ہے؟ اپنے قلب و جگر کے ساتھ ظلم کرنا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا میں نے؟ اپنے قلب و جگر کے ساتھ ظلم کرنا. کیونکہ ان ساری چیزوں کا جو قلق اور اضطراب اور غم اور دکھ اور رنج، اس کا سارا وبال کس پہ پڑتا ہے؟ کس پر؟ دل پر. تو ان چیزوں کو بھلانا کس کے فائدے میں؟ اپنے فائدے میں. تو صحت مند رہنے کا راز ہے یہ. مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے نا کہ واقعی وہ بھول جاتی ہیں چیزیں.
بہترین علاج مصروفیت، اچھی مصروفیت، اچھا کام بہترین میڈیسن ہے. اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو فارغ رہ کر پریشان کن باتیں سوچنے کی بجائے کیا کریں؟ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اچھی مصروفیت کی تھکاوٹ آپ کو صحت مند بنا دے گی انشاءاللہ.